بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسالہ روحی شریف، تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ بدان ارشدک اللہ تعالی فی الدارین، کنت حاویت کنزن یاقوت مخفیا لاہوت، فاردت ملکوت ان عرفا جبروت، فخلقت الخلق ناسوت۔ ذات سرچشمہ چشمان حقیقت حاویت، حضرت عشق بالائے کونین، بے بارگاہ کبریائے تخت سلطنت آراستہ، از کمال عبرت ماہیت، ذات پاکش ہزاراں ہزاروں بے شمار قافل عقل سنسار۔ سبحان اللہ، از اجسام عناصر خاکی بہزار مظہر ظہور اثار جمال و جلال قدرت ہائے کاملہ، آئینہ باصفا ساختہ تماشائے روئے زیبا می فرماید، خود بخود کہ مارے عشق می بازد، خود نظر خود ناظر و خود منظور، خود عشق خود عاشق و خود معشوق۔ اگر پردہ را از خود پر اندازی ہما یک ذات، و دوئی ہما از احوال چشمیست، می گوید مصنف تصنیف معتکف حریم جلال و جمال حاویت حق، محو شہود ذات مطلق، عین عنایت از شہود مشہود معبود علی الحق، در مہد ناز سبحانی ما اعظم شانی، بصدر عزت تاج معرفت وحدت مطلق، بر سر و ردائے تصفیہ و تزکیہ انت آنا و انا انت، در بر الملقب من الحق بالحق، سر اسرار ذات یاہو، فنا فی ہو فقیر باہو، عرف اوان ساکن قرب و جوار قلعہ شور، حراسہ اللہ تعالی من الفتن والجور۔ چند کلمات از ابراز تحقیقات فقر، مقام ہویت ذات رحمتی واسعت کل شیء، تفسیر از معنی المانی خاص الخاص تعلیم فی عرض، عارف واصل بہر جا دیدہ کشاید، بجز دیدہ رش نابینند، و نقش غیر و خودی از خود، بر اندازد تا بمطلق مطلق شود، بیدان کے چون نور احدی از حجلائے تنہائی وحدت، بر مظاہر کثرت ارادہ فرمود، حسن خود راہ جلوہ بصفائی گرم بازاری نمود، بر شمع جمال پروانائے کونین، بسو زید و نقاب میم احمدی پوشیدہ، صورت احمدی گرفت و از کثرت جذبات و ارادات، ہفت بار بر خود بجنید و ازاں ہفت ارواح فقراء، باصفا فنافی اللہ بقا باللہ، محو خیال ذات ہما مغز بے پوست، پیش از افرینش آدم علیہ السلام، ہفتاد ہزار سال غرق بحر جمال بر شجر مرۃ الیقین، پیدا شدند بجز ذات حق از ازل تا ابد، چیز ندیدانند و ما سوائے اللہ گاہے نشونیدند، بحریم کبریا دائم بحر الوصال لازوال، گاہے جست نوری پوشیدہ و تقدیس و تنزیہ می کشیدند، و گاہے قطرائے در بجز و گاہے بحر در قطرہ، و گاہے قطرہ در بحر، و گاہے بحر در قطرہ، و ردائے فیض عطا، از تم الفقر فہو اللہ،
بر ایشاں پست بحیات ابدی و تاج عز سرمدی الفقر لا یحتاج الی ربہ ولا الی غیرہ معزز و مکرم از افرینش آدم علیہ السلام و قیام قیامت ہیچ آگاہی ندارند و قدم ایشاں بر سر جملہ اولیاء و غوث و کتب اگر انہارا خدا خوانی بجاوا اگر بندائے خدا دانی روا عالم من عالم مقام ایشاں حریم ذات کبریا و از حق ما سوائے الحق چیزیں نہ طلبیدند و بدنیائے دانی و نعیم اخروی حور و قصور بہشت بکرشمائے ناظر ندیدند و ازاں یک لمعہ کہ موسیٰ علیہ السلام در سراسیمگی رفتہ و طور در ہم شکستہ در ہر لمحہ و طرفات العین 70,000 بار لمعات جذبات انوار ذات بر ایشاں وارد و دم نہ زادند و آہ نہ کشیدند و حل مم مزید می گفتند و ایشاں سلطان الفقر و سید الکونین اند یک روح خاتون قیامت رضی اللہ تعالی عنہا یک روح خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یک روح شیخ ما حقیقت الحق نور مطلق مشہود علی الحق حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ و یک روح سلطان انور سر السرمد حضرت پیر عبد الرزاق فرزند حضرت پیر دستگیر قدس سرہ العزیز و یک روح چشمہ چشمان ہاہویت سر اسرار ذات یاہو فنا فی ہو فقیر باہو قدس اللہ سرہ و دو روح دیگر اولیاء باحرمت یمن ایشاں قیام دارین تا ان کے آن دو روح از آشیانہ وحدت بر مظاہر کثرت نہ خواہند پرید قیام قیامت نہ خواہد شد سراسر نظر ایشاں نور وحدت و کیمیائے عزت بہر کس پر تو انکائے ایشاں افتاد نور مطلق ساختند اختیاج باریازت و ورد اوراد ظاہری طالبان راہ نہ پرداختند بدان کے فقیر نور مطلق مؤلف تالیف این کتاب مستطاب پردہ و حجب حجاب تمامی بر انداختہ عین العین وحدت گشتہ سبحان اللہ چشم ای بندہ راہ پردائے ضعیف حائل خود بخود درمیان ہزار ہا اسرار عجیبہ و لطیفہ و ہائے غریبہ فرمودہ خود ناطق و خود منطوق خود کاتب و خود مکتوب خود دال و خود مدلول خود عاشق و خود معشوق اگر این را اثار قدرت ربانی دانند بجا و اگر وہی منزل خوانند روا معاذ اللہ اگر این وسیقہ لطیفہ را از زبان بندہ دانی الحق اگر ولی واصل کے از رجت عالم روحانی یا عالم قدس شہود از درجہ خود افتادہ باشدہ اگر توسل با این کتاب مستطاب جوید آرا مرشدیست کامل اگر او توسل نہ گرفت اورا قسم و اگر ما اورا نہ رسانیم مارا قسم و اگر طالب سلک سلوک متسم و متمسک شاود و مجرد اعتصام عارف زندہ دل و روشن ضمیر سازم ہر کے طالب حق بود من حاضرم زے ابتدا تا انتہا یک دم برم طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا بیدان کے عارف کامل قادری بحر قدرت قادر و بحر مقام حاضر محو حاویت مطلق مصنف تصنیف می فرماید
تان کے از لطف ازلی سرفرازین اینن عنایت حق الحق حاصل شدہ و از حضور فائز النور اکرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم ارشاد خلق شدہ، چہ مسلم چہ کافر چہ با نصیب چہ بے نصیب چہ زندہ و چہ مردہ، باز بانے گوہر فشاں مصطفیٰ ثانی و مجتبیٰ آخر زمانی، فرمودہ دست بیت کرد مارا مصطفیٰ، خواندہ است فرزند مارا مجتبیٰ، شد اجازت باہو را از مصطفیٰ، خلق راہ تلقین بکن بہر خدا، خاک پایم از حسین و از حسن، معرفت گشتہ است بر من انجمن، و بمنزل فقر از بارگاہ کبریا حکم شد کے تو عاشق مائی، این فقیر عرض نمود کے عاجز، را توفیق عشق حضرت کبریا نیست، فرمود تو معشوق مائی، باز این عاجز ساکت مانند، پر تو اے شوائے حضرت کبریا بندہ، را ذرہ وار در ابہار استغراق مستغرق ساخت و فرمود تو عین ذات ما ہستی و ما عین تو ہستم، در حقیقت حقیقت مائی و در معرفت یار مائی و در ہو سیر و رت سر یاہو ہستی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کنت حاویت کنزن یاہوت مخفیا لاہوت، فاردت ملکوت ان عرفا جبروت، فخلقت الخلق ناسوت، ذات سر چشمائے چشمان حقیقت حاویت۔ اللہ تعالیٰ نے جب عالم احدیت سے نکل کر عالم کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی اور اس کے لیے تعینات میں نزول ظہور فرمایا۔ حدیث قدسی ہے کہ کنت کنزن مخفیہ فاردت ان عرفا فخلقت الخلق، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو تخلیق فرمایا۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس حدیث قدسی کے ایک ایک لفظ کو مراتب کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بلکہ اس حدیث قدسی میں رسالہ روحی شریف میں یہ خوبصورت اضافہ بھی فرمایا ہے، ذات سر چشمائے چشمان حقیقت حاویت، مجھے مکمل پہچانا انسان کامل نے جو سر چشمہ ہے میری حقیقت حاویت کا۔ پہچان کا یہ جذبہ اور چاہت ذات احد میں اس شدت سے ظہور پذیر ہوئی کہ اس نے عشق کی صورت اختیار کر لی۔ محبت میں اگر شدت پیدا ہو تو عشق بن جاتا ہے، اور یہ عشق اور چاہے جانے کا جذبہ ہی تھا جس نے اللہ واحد کو گوشائے تنہائی سے نکال کر کثرت میں ظہور پر مائل کیا، اور پھر اپنے ظہور اور پہچان کے لیے تعینات میں نزول فرمایا اور عشق کا بازار گرم کیا۔ حاویت، احدیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ مرتبہ لا تعین بلکہ عدم تعین و اطلاق کا مرتبہ ہے۔ یہ کنتو کا مقام ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات بطون در بطون ہے جسے سمجھنا کسی کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ یہاں وہ لیسا کا مثل ہی شیون، کوئی شے اس کی مثل نہیں کی شان کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، یعنی اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی۔ اس مرتبے میں نہ علمی تعین ہے
اور نہ ہی کوئی خارجی تعین۔ یہ مرتبہ جملہ اسماء و صفات اشارہ و کنایہ سے منزہ اور مبرہ ہے۔ یہ نہ کسی کمال کا ظہور ہے اور نہ اس کی کوئی تعریف کی جا سکتی ہے، نہ کوئی معلومات ہیں اور نہ شیونات کا ظہور ہے۔ اسی لیے اس کو لا تعین، وجود مطلق، منقطع الوجدان، حاویت حق، ذات بہت اور حقیقت حق، مرتبہ لا ظہور اور مرتبہ عین الکافور بھی کہتے ہیں۔ یہ سب نام صوفیہ کرام نے سمجھانے کے لیے رکھے ہیں، تاہم اس کے باوجود یہی ذات واجب الوجود ہے اور باقی تمام مراتب کی عین اور حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسا مرتبہ ہے جس پر علم قدیم بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ مرتبہ احدیت رب تعالیٰ کی کنہ ہے، کسی وہم سے موہوم، کسی علم سے معلوم اور کسی صفت سے موصوف نہیں ہو سکتی۔ اس مرتبہ میں صفات تو درکنار، خود ذات کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مرتبے کے بارے میں فرمایا، تفکروا فی آیاتہ ولا تفکروا فی ذاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی آیات نشانیوں میں غور کرو مگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور مت کرو۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبے کے بارے میں فرماتے ہیں، اس ذات پاک کی ماہیت کو سمجھنے کے لیے انتہائی سوچ بچار کرتے عقل کے ہزاروں ہزار بے شمار قافلے سنگسار ہو گئے۔ یہ وہ بلند مرتبہ ذات ہے جہاں تک کسی کی عقل اور علم، خیال و فکر کی رسائی نہیں ہے۔ محض سمجھانے کی خاطر یہاں ذات حق تعالیٰ کو ہو کہتے ہیں۔ یاہوت، عالم وحدت۔ اللہ تعالیٰ نے جب احدیت سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو تعینات میں نزول فرمایا۔ سب سے پہلا تعین یعنی تعین اول، جس کو ظہور اول بھی کہتے ہیں، مرتبہ کنزن خزانہ ہے اور ذات کے اظہار کا یہ پہلا مرتبہ ہے جہاں ذات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوئی، اور یہ نور ہی وہ خزانہ ہے جو اپنا ظہور چاہتا ہے۔ یہاں ذات کا ظہور الذات فی الذات ہے، یہاں ظہور الحقیقت فی الحقیقت ہے۔ اسے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں، یعنی نور مطلق سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے جب حاویت احدیت سے نکل کر کثرت میں آنے کا ارادہ فرمایا تو یاہوت عالم وحدت میں ظہور فرمایا اور میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس مرتبے کے بارے میں فرماتے ہیں، جان لے جب نوری احدی نے وحدت کے گوشۂ تنہائی سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا تو اپنے حسن کی تجلی کی گرم بازاری سے تمام عالموں کو رونق بخشی۔ اس کے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہان پروانہ وار جل اٹھے، اور میم احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی۔ عین الفقر میں آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب حق سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی پہچان ہو اور اسے کوئی پہچاننے والا ہو تو خود سے اسم ذات جدا کیا، خود کو اسم اللہ ذات کی صورت میں ظاہر فرمایا اور اس سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اور اپنی قدرت توحید کے آئینے میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنے آپ پر مشتاق
مائل و فریفتہ ہوا اور اپنی ہی بارگاہ سے رب الارباب حبیب اللہ کا خطاب پایا۔ مندرجہ ذیل احادیث مبارکہ اور احادیث قدسی میں بھی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اولا ما خلق اللہ نوری، حق تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔ اولا ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔ غوث الاعظم سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور جمال سے پیدا کیا، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے، میں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا، یا جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ ان سب سے مراد ایک ہی چیز، اور وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا نام نور اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ظلمات جلالیہ سے بالکل پاک ہے، جیسے کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک تمہارے پاس آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب مبین۔ اور عقل اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام کلیات پر محیط ہے، اور قلم اس لیے نام رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ قلم عالم حروفات میں علم نقل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان تمام سے مراد حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، جیسا کہ حدیث قدسی ہے، لولا کا لما اظہرت الربوبیات۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ لولا کا لما خلقت الافلاق۔ ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور مومن وہ ہے جو عروج کرتا ہوا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے اور صاحب لولاک ہو جائے، جیسا کہ مومنین کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا من نور اللہ والمومنون من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہیں۔ انا من نور اللہ والمومنون منی۔ ترجمہ: میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام مومن مجھ سے ہیں۔ اس مرتبے میں ذات بطون سے ظہور کی طرف آگاہی ہے، یعنی صرافت ذاتی کو چھوڑ کر کثافت کی طرف توجہ کی۔ یہ ذات کا نزول اول یا ظہور اول ہے، اور اسے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت احد ہے، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، انا احمد بلا میم، اور من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں حق کو دیکھا۔ لی ما اللہ وقت لیسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل
میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل نہیں سما سکتا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔